انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تقسیم وراثت کے معاملے میں وہ مکمل انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کر سکتے ہوں، یعنی وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہوں کہ ان کے والدین اور اولاد میں سے کون انہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے ان کے زیادہ قریب ہے اور اسے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ دیا جانا چاہیے۔ علم اور عقل میں ایسی کوئی بنیاد موجود نہیں جس سے کوئی ایسا نصاب بنایا جا سکے جس کے تحت وراثت کی تقسیم کا یہ سارا عمل انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ممکن ہو اور ورثاء کو اپنے کسی مرحوم عزیز کے مال سے بالکل درست تناسب کے ساتھ حصہ دیا جا سکے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم وراثت کے حوالے سے تفصیلاً جو ہدایات دیں وہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں موجود ہے۔ ہم اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے چاروں ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور انہی ائمہ کو ماننے والے ہمارے جلیل القدر فقہا کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے وراثت کے متعلق جو حصے بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، کس رشتہ دار کو کتنا مال دیا جائے گا اور تقسیم کا یہ سارا عمل کیا عملاً ممکن بھی ہے۔ ہم یہاں کچھ سچویشنز کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق ان میں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ پہلی سچویشن یہ ہے کہ مرنے والے کے صرف والدین زندہ ہیں اور اولاد یا بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اس صورت میں ہمارے فقہا کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ والد کو 2/3 یعنی کل رقم کا 66.66% ملے گا۔ گویا مرنے والے نے اگر 12 روپے ترکے میں چھوڑے ہیں تو والد صاحب کو 8 روپے مل جائیں گے۔ اس کے بعد فقہائے امت بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ماں کو ترکے کا ثلث یعنی 33.33% ملے گا۔ یوں 12 میں سے 4 روپے ماں کو مل جائیں گے۔ گویا 12 میں سے 8 روپے باپ کو اور 4 روپے ماں کو۔ یوں اس سچویشن میں حصوں کی تقسیم بہت آسانی سے ممکن ہو گئی ہے۔ اب دوسری سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ یہاں مرنے والے کے والدین بھی زندہ ہیں اور اولاد بھی زندہ ہے، تو اب والدین اور اولاد دونوں کو ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وہ حصہ کیا ہوگا؟ علماء نے تقسیم وراثت کے قانون کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق مرنے والے کی ماں کو ترکے کا سدس یعنی 16.66% دیا جائے گا۔ گویا کل ترکہ اگر 12 روپے ہے تو ماں کو 2 روپے دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح مرنے والے کے باپ کو بھی ماں ہی کی طرح 1/6 یعنی کل ترکے کا سدس گویا 16.66% مطلب 2 روپے اسے بھی دے دیے جائیں گے۔ یوں 12 میں سے 4 روپے دونوں والدین کو مل جائیں گے، باقی بچے ہیں 8 روپے۔ تو اب یہ 8 روپے اولاد میں تقسیم ہوں گے۔ اولاد میں کیسے تقسیم ہوں گے؟ فقہا کے مطابق قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا ملے گا۔ مثلا اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور 8 روپے تقسیم کرنے ہیں اور بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا دینا ہے تو گویا بیٹے کو 4 روپے مل جائیں گے اور دونوں بیٹیوں کو 2 روپے فی کس کے حساب سے ادا کر دی جائیں گے۔ اس سچویشن میں 12 روپے کے ترکے میں 33.33% والدین کو ملا یعنی 4 روپے، 33.33% بیٹے کو ملا یعنی کہ 4 روپے اور 33.33% 2 بیٹیوں کو ملا دونوں کو ملا کر یعنی کہ 4 روپے۔ اور یوں اس سچویشن میں بھی 12 روپے بہت آرام سے تمام ورثاء میں تقسیم ہو گئے ہیں اور علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بتائے ہوئے حصوں پر پورے طریقے سے عمل ہو گیا ہے۔ اسی سچویشن میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ اولاد میں بیٹا نہیں ہے بلکہ صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو اس صورت میں علماء نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کیسے تقسیم ہوں گے۔ دونوں والدین کو وہی 1/6 یعنی 16.66% فی کس کے حساب سے 2 روپے ادا کیے جائیں گے۔ گویا 12 میں سے 4 روپے والدین کو مل جائیں گے۔ اور اب باری ہے بیٹیوں کو ترکہ تقسیم کرنے کی، تو بیٹیوں کو 2/3 یعنی 12 میں سے بقیہ 8 روپے بیٹیوں کو ملیں گے جو برابر ان میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یوں علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بتائے ہوئے حصوں پر اس سچویشن میں بھی پوری طرح سے عمل ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری سچویشن میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی عورت دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں کہ جن کے والدین یعنی ماں باپ بھی زندہ ہیں، 2 بیٹیاں بھی ہیں اور ان کے شوہر بھی حیات ہیں۔ بچوں اور والدین کے حصے تو ہم نے پچھلی سچویشن میں جان لیے تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شوہر کا بھی کوئی حصہ ہے۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت مر جائے جس کی اولاد بھی ہو تو شوہر کو کل ترکے کا 1/4 یعنی 25% ادا کیا جائے گا۔ گویا مرنے والے نے اگر 12 روپے چھوڑے ہیں تو شوہر کو 3 روپے ادا کیے جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ پہلے ماں باپ دونوں کو وہی 1/6 یعنی دونوں کو 16.66% دیا جائے گا، یعنی دونوں کو 2 روپے کل ملا کر 4 روپے ادا کر دی جائیں گے۔
پیچھے بچے ہیں ہمارے پاس 8 روپے۔ اب اولاد میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ صرف بیٹیاں ہوں تو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% ان کو ادا کیا جائے گا، جو ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ 12 روپے میں سے والدین کا حصہ نکالنے کے بعد ہمارے پاس بچے تھے 8 روپے، جو ہم نے ان بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ اب باری ہے شوہر کی۔ شوہر کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ فقہا کے مطابق قرآن مجید نے اس کا بھی حصہ مقرر کیا ہے، اور وہ کل ترکے کا 1/4 یعنی 25% ہے۔ گویا اس کا حصہ 3 روپے بنتا ہے۔ لیکن یہ کیا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں بچے کہ ہم شوہر کا حصہ ادا کر سکیں۔ گویا یہاں پر علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے شوہر کے لیے جو حصہ بیان کیا ہے وہ کسی بھی طرح ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور سچویشن دیکھتے ہیں، اور یہ چوتھی سچویشن ہے۔ مرنے والی ایک خاتون تھی جن کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی ان کے والد موجود تھے، وہ انتقال کر گئے۔ ان کے ورثاء میں ان کے ایک شوہر ہیں، ان کی ماں ہیں اور ان کی 2 سگی بہنیں موجود ہیں۔ اب علوم اسلامیہ کے علماء بتاتے ہیں کہ شوہر کا حصہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اگر اولاد نہ ہو کہ اسے کل ترکے کا نصف یعنی 50% دیا جائے گا۔ گویا بیوی نے اگر 12 روپے ترکے میں چھوڑے ہیں تو شوہر کو اس میں سے 6 روپے ادا کر دیے جائیں گے۔ شوہر کو حصہ دینے کے بعد پیچھے ہمارے پاس بچے ہیں 6 روپے۔ ان 6 روپوں میں سے ہم نے ماں کو حصہ دینا ہے اور 2 سگی بہنوں کو حصہ دینا ہے۔ ماں کا حصہ کل ترکے کا سدس یعنی 16.66% ہے۔ گویا ماں کو 2 روپے ادا کر دی جائیں گے۔ 6 میں سے 2 روپے ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس بچے ہیں 4 روپے۔ فقہا کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر مرنے والے کی 1 سے زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ گویا 12 روپے کا 66.66% ہے جو 2 سگی بہنوں کو ادا کرنا ہے، جبکہ شوہر اور ماں کا حصہ دینے کے بعد جو پیسے ہمارے پاس پیچھے بچے ہیں وہ تو صرف 4 روپے ہیں، جبکہ ادا ہم نے 8 روپے کرنے ہیں۔ تو گویا اس سچویشن میں بھی علماء کے بتائے ہوئے نصاب کے مطابق قرآن مجید کے مقرر کردہ حصوں کی تقسیم یہاں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو رقم ہم نے ادا کرنی ہے وہ 8 روپے ہے، جبکہ ہمارے پاس جو پیسے بچے ہیں وہ صرف اور صرف 4 روپے ہیں۔ ایک اور سچویشن دیکھتے ہیں، اور یہ 5ویں صورت ہے۔ مرنے والی ایک خاتون ہے اور ان کے پیچھے ان کے ایک شوہر ہیں، 2 مادری بہنیں یعنی ماشریک بہنیں جن کی ماں ایک ہے، اور 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں۔ اب ان میں حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ شوہر کے معاملے میں علماء کے نزدیک قرآن مجید میں یہ طے ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں اسے بیوی کے ترکے کا نصف یعنی آدھا ادا کیا جائے گا۔ گویا بیوی نے اگر 12 روپے چھوڑے ہیں تو شوہر کو اس کا 50% یعنی 6 روپے ادا کر دیے جائیں گے۔ اب باری ہے ماں شریک بہنوں کو حصہ دینے کی۔ تو ہمارے فقہا اور مفسرین کے مطابق قرآن مجید نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اگر 1 سے زیادہ ہو ماں شریک بہنیں تو انہیں تیسرے حصے میں شریک کر لیا جائے گا۔ گویا 33.33% ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ گویا 12 میں سے 4 روپے انہیں ادا کر دیے جائیں گے۔ 12 میں سے 6 روپے شوہر کو ادا کیے گئے اور 4 روپے میٹرنل سسٹرز کو ادا کر دیے گئے۔ اب باری ہے حقیقی بہنوں کو حصہ دینے کی۔ وراثت کے احکام کی تفصیل کرتے ہوئے امت مسلمہ کے فقہا، علماء اور مفسرین نے بتایا ہے کہ حقیقی بہنوں کا بھی قرآن مجید نے حصہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حقیقی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 گویا 66.66% ادا کرنا ہے۔ مطلب اگر 12 روپے کل ترکے میں ہیں تو 8 روپے حقیقی بہنوں کو ملنے چاہیے، لیکن یہ کیا، ہمارے پاس تو صرف 2 روپے بچے ہیں۔ گویا اس سچویشن میں بھی ہمارے علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بتائے ہوئے حصوں پر کسی بھی طرح تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ایسی اور بھی کئی صورتیں ہیں جن میں امت مسلمہ کے علماء، فقہا اور مفسرین نے قرآن مجید سے وراثت کا جو قانون سمجھا ہے اس کے تحت حصے تقسیم ہی نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب حصے تقسیم نہیں ہو سکتے؟ اگر نہیں ہو سکتے تو نعوذ باللہ کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے خبر تھے کہ 100 روپے میں سے 50 روپے ایک فریق کو ادا کرنے کے بعد بقیہ 50 میں سے 70 روپے کیسے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ وہ خدائے بلند و برتر کیا اتنے سے حساب میں غلطی کر سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں روز قیامت اربوں انسانوں کی زندگیوں کے احوال کھول کے رکھ دوں گا؟ وہ جو جانتا ہے کہ دنیا میں درختوں پر کتنے پتے ہیں، صحراؤں میں ریت کے کتنے ذرے ہیں اور سمندر میں پانی کے کتنے قطرے ہیں، وہی اللہ ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور دوسری جانب حصے ایسے بتائے جنہیں سادہ حساب کتاب رکھنے والا آدمی بھی بتا سکتا ہے کہ دینا عملاً ممکن ہی نہیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 روپے میں سے 8 روپے ایک فریق کو دے دیے جائیں اور 4 روپے دوسرے کو ادا کیے جائیں اور پھر 6 روپے تیسرے کو دینے کا مطالبہ کیا جائے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ علماء نے قرآن مجید سے وراثت کا جو قانون اخذ کیا اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ، جس میں ہم بتائیں گے کہ اہل علم علماء اس مسئلے کا آخر کیا جواب دیتے ہیں اور کیسے قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو حل وہ پیش کرتے ہیں اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں، اور کیا اس حل سے واقعتاً قرآن مجید کے بیان کردہ حصے اسی طرح تقسیم ہو پاتے ہیں جیسا کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اور اس سارے مسئلے کو سمجھنے میں غلطی آخر ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے، اور کی ہے تو کس تک نے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ایسی بہت ساری سچویشنز ہیں جن میں علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید میں بیان کردہ نصاب کے تحت ورثاء میں حصوں کی تقسیم ممکن ہی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر علماء کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں پر تقسیم ممکن نہیں ہے تو پھر علماء ان سچویشنز میں وراثت کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کیا وہ ان حصوں کی تقسیم میں جو مشکلات پیش آتی ہیں انہیں حل کر پاتے ہیں، اور جو حل وہ بتاتے ہیں اس کے تحت ان کے مطابق حصے کیا ایسے ہی تقسیم ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا ہے؟ ہم یہاں انہی تینوں سچویشنز کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تینوں سچویشنز میں علماء کے نزدیک اگر حصے تقسیم نہیں ہو رہے تو اب کیا کیا جائے گا اور ورثاء میں ترکے کی تقسیم کیسے ہوگی۔ پہلی سچویشن یہ تھی کہ ماں باپ کو کل رقم کا 33.33% یعنی 1/3 اور بیٹیوں کو 66.66% یعنی 2/3 حصہ دینے کے بعد شوہر کو 25% یعنی 1/4 حصہ دینا تھا، جبکہ کل ترکہ جو کہ 12 روپے تھا 4 روپے ماں باپ اور 8 روپے بیٹیوں کو دینے کے بعد ختم ہو چکا تھا۔ اب شوہر کو حصہ کیسے دیا جائے گا؟ ہمارے فقہا کے مطابق اس سچویشن میں شوہر کو کل رقم کا 25% دینا چونکہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب شوہر کو رقم ادا کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ شوہر سمیت بقیہ تمام ورثاء کے حصوں میں برابر تناسب کے ساتھ کمی کر دی جائے۔ میتھمیٹکس میں تمام حصوں میں کمی کرنے کا یہ قاعدہ کچھ یوں ہے: decreasing the fractional shares to a common denominator and increasing the denominator in order to make it equal to the sum of numerator۔ اس قاعدے کے تحت تمام حصوں میں برابر کمی کر دی جائے تو 12 روپے میں سے یقیناً پیسے بچائے جا سکتے ہیں، جس سے شوہر کا حصہ اب نکالا جائے گا۔ تو اب ماں کو جہاں 1/6 یعنی 16.66% یعنی 2 روپے ملنے تھے اس میں کمی کر دی گئی، تو اب اسے 2 کے بجائے 1.6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ باپ کو بھی ماں ہی کی طرح اب 16.66% کے بجائے کمی کر کے 13.33% یعنی 1.6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بیٹیوں کو جنہیں پہلے 2/3 یعنی کل ترکے کا 66.66% ادا کرنا تھا انہیں اب کمی کر کے 53.33% ادا کیا جائے گا، یعنی 8 کے بجائے 6.4 روپے، اور یوں ان تینوں کو حصہ دینے کے بعد پہلے ہمارے پاس پیسے نہیں بچ رہے تھے لیکن اب 2.4 روپے بچ گئے ہیں جو 12 روپے کا 20% بنتے ہیں۔ تو اب یہ اس شوہر کو ادا کیا جائے گا جس کو ہم نے پہلے 25% رقم ادا کرنی تھی۔ امت مسلمہ کے فقہا اور مفسرین کے مطابق اس حل کو اول کہا جاتا ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں حصوں کی تقسیم ممکن نہ ہو تو یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا اور سب ورثاء کے حصوں میں برابر کمی کر دی جائے گی۔ فقہا کے مطابق یہ مسئلہ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سامنے آیا تھا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے اول کا طریقہ اپنایا اور حصوں میں برابر کمی کر دی۔ اس وقت سے آج تک سوائے اہل تشیع کے پوری امت میں مسئلہ اول کے حل پر اتفاق ہے اور یہی طریقہ پوری امت مسلمہ میں رائج ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حل کے نتیجے میں جس کی نسبت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کی جاتی ہے، کیا علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے جو حصے بیان کیے تھے یہاں تقسیم ہو سکے ہیں؟ علماء کے مطابق قرآن مجید نے 12 روپے کے ترکے میں جہاں ماں کو 2 روپے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اس حل کے نتیجے میں اب اسے 1.6 روپے ادا کیے گئے ہیں۔ باپ کو جہاں 2 روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسے بھی 1.6 روپے ادا کیے گئے ہیں، اور بیٹیوں کو جنہیں 8 روپے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا انہیں علماء نے اول کے ذریعے 6.4 روپے ادا کیے ہیں، اور شوہر جسے علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق 3 روپے ملنے تھے اب اسے صرف 2.4 روپے ادا کیے گئے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول کے اس طریقہ کار کے مطابق جو حل
علماء نے تجویز کیا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے علماء کے نزدیک قرآن کے مطابق شوہر کا حصہ ادا کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن اول کا طریقہ اپنانے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ اب چاروں ورثاء کے حصے علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید میں بیان کردہ تناسب سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ گویا اول کے حل سے علماء نے شوہر کو قرآن کی ہدایت کے تحت حصہ دلوانے کے لیے قرآن ہی کے بیان کردہ تمام حصوں کو یکسر تبدیل کر دیا۔ تو یہ پہلی سچویشن تھی جس میں علماء نے اس سچویشن میں حصے تقسیم کرنے کا حل بتایا جہاں پر قرآن مجید کے مطابق ورثاء میں حصے تقسیم ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اور یوں پہلے جہاں ایک فریق محروم ہو رہا تھا، اب تمام فریقین علماء کے فہم کے مطابق قرآن کے متعین کردہ حصوں سے مکمل طور پہ محروم کر دیے گئے اور نئے تناسب سے ان میں ترکہ تقسیم کیا گیا ہے، اور یوں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں پر تقسیم علم اور عقل کے کسی بھی بنیاد پر سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ حصے تبدیل کر دی جائے اور دنیا کو یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن پر اس صورتحال میں عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سچویشن میں علماء کیا حل تجویز کرتے ہیں۔ دوسری سچویشن میں بھی علماء نے قرآن مجید سے جو حصے متعین کیے تھے ان کی تقسیم ممکن نہیں تھی۔ دوسری سچویشن تھی کیا؟ وہ صورت یہ تھی کہ دنیا سے ایک ایسی عورت رخصت ہو گئی ہیں کہ جن کے ایک شوہر زندہ ہے، ان کی ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت ماں کو 1/6 یعنی کل 12 روپے کے ترکے میں سے 2 روپے ملنے تھے، 2 حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 8 روپے ملنے تھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ شوہر کو قرآن مجید کے مطابق آدھا یعنی 6 روپے ملنے چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 12 روپے کے ترکے میں سے ماں کو 2 روپے، بہنوں کو 8 روپے دینے کے بعد پیچھے صرف 2 روپے بچتے ہیں، جبکہ شوہر کو ابھی ہم نے 6 روپے ادا کرنے ہیں۔ تو علماء اس سچویشن میں بھی اول کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے مطابق یہاں بھی تمام ورثاء کے حصے بالکل پچھلی سچویشن کی طرح برابر کم کر دیے جائیں گے۔ تو یوں اب جہاں ماں کو پہلے 16.66% دیا جا رہا تھا یعنی 2 روپے، اب ان کا حصہ کم کر کے انہیں 12.5% یعنی 1.5 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بہنوں کو جنہیں علماء کے فہم کے تحت قرآن مجید کے مطابق کل ترکے کا 2/3 یعنی 12 میں سے 8 روپے ملنے تھے، اب انہیں 66.66% کے بجائے کم کر کے صرف 50% ادا کیے جائیں گے، یعنی کہ 8 کے بجائے صرف 6 روپے انہیں دیے جائیں گے۔ 12 میں سے ماں کو 1.5 اور بہنوں کو 6 روپے ادا کرنے کے بعد 4.5 روپے ہمارے پاس بچ گئے ہیں۔ اب یہ پیسے اس شوہر کو ادا کیے جائیں گے جس کو علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق 50% ملنا تھا، یعنی 12 روپے میں سے 6 روپے ملنے تھے۔ اب اس کا حصہ کم کر کے اسے 37.5% یعنی 6 روپے کے بجائے صرف 4.5 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ گویا اس دوسری صورتحال میں اول کے ذریعے سب کے حصے کم کر کے شوہر کو حصہ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں علماء کے نزدیک قرآن مجید نے ورثاء کے جو حصے مقرر کیے تھے اس حل میں وہ تمام کے تمام تبدیل ہو گئے ہیں۔ ورثاء میں ماں کو علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت 16.66% ملنا تھا اور اب اسے 12.5% ملا ہے۔ بہنوں کو 66.66% کے بجائے صرف 50% ملا ہے، اور شوہر جسے علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت 50% ملنا تھا اسے صرف 37.5% ادا کیا گیا ہے۔ گویا قرآن مجید نے ان تینوں ورثاء کے جو حصے بیان کیے تھے اس حل کے تحت ان میں سے کسی ایک فریق کو بھی علماء کے مطابق قرآن مجید کے مقرر کردہ حصے ادا نہیں کیے گئے۔ اب تیسری سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مرنے والی ایک خاتون ہے، ان کے شوہر زندہ ہیں، 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ اب علماء کے فہم کے مطابق یہاں قرآن مجید کی ہدایت کے تحت شوہر کو کل ترکے کا نصف، ماں شریک بہنوں کو 1/3 اور حقیقی بہنوں کو 2/3 ادا کیا جانا ہے، یعنی اگر ترکہ 12 روپے ہے تو شوہر کو نصف یعنی 6 روپے، مادری بہنوں کو 4 روپے اور حقیقی بہنوں کو 8 روپے ادا کرنے تھے، جو دینا عملاً ممکن ہی نہیں تھا۔ تو علماء کے نزدیک اس معاملے کا حل بھی سیدنا عمر کی جانب سے دیا گیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب حقیقی بھائیوں کو حصہ نہیں ملا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، اے امیر المومنین، مانیے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، ہم مرنے والی کے حقیقی بہن بھائی ہیں، جبکہ جو ماں شریک بہن بھائی تھے جن کا صرف باپ ہمارا باپ نہیں تھا تو آپ نے انہیں حصہ دے دیا، لیکن ہم سب کی ماں تو ایک تھی، تو پھر ہمیں حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ علماء بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی وراثت میں شریک کر لیا۔ امت مسلمہ کے علماء اور فقہاء نے سیدنا عمر کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے 3 حل تجویز کیے۔
پہلا حل یہ تھا کہ 6 روپے یعنی ترکے کا نصف شوہر کو ادا کرنے کے بعد 1/3 یعنی 4 روپے ماں شریک بہن بھائیوں کو ادا کر دیے جائیں اور حقیقی بہن بھائیوں کو بھی اسی حصے میں شریک کر دیا جائے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اول کے طریقے پر ہی تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں، یوں حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ نکل آئے گا۔ ان کے مطابق تقسیم کچھ یوں ہوگی، شوہر جسے 6 روپے یعنی نصف ادا کرنا تھا اس کا حصہ کم کر کے 50% کی بجائے 33.33% کر دیا جائے، گویا اب اسے 4 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ماں شریک بہنیں جنہیں کل ترکے کا 1/3 یعنی 4 روپے ادا کرنے تھے ان کا حصہ بھی 33.33% سے کم کر کے 22.22% کم کر دیا جائے، گویا انہیں اب 4 کے بجائے 2.66 روپے ادا کیے جائیں۔ یوں 12 روپے میں سے پیسے بچ جائیں گے جو حقیقی بہن بھائیوں کو دے دیے جائیں گے۔ وہ حقیقی بہن بھائی جنہیں کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% ملنا تھا اب کم کر کے 44.44% یعنی 8 روپے کے بجائے 5.33 روپے ادا کیے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس پورے مسئلے کا یہ حل نکالا کہ شوہر اور ماں شریک بہن بھائیوں کو حصہ دینے کے بعد چونکہ ہمیں 8 روپے حقیقی بہن بھائیوں کو ادا کرنے تھے اور بچے ہمارے پاس صرف 2 روپے ہیں تو حقیقی بہن بھائیوں کو سرے سے کوئی حصہ ہی نہ دیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تینوں حل ترکہ ایسے ہی تقسیم کر رہے ہیں جیسا علماء کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے شوہر، اخیافی بہنوں اور حقیقی بہنوں کے لیے بیان کیا ہے۔ پہلے حل میں حقیقی بہنوں کو ماں شریک بہنوں کے ساتھ شریک کر لیا گیا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ ماں شریک بہنوں کو کل ترکے کا 1/3 نہیں مل پایا بلکہ حقیقی بہنوں کو جن کو 2/3 حصہ ملنا تھا۔ اس حل کے نتیجے میں علماء کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں سے یکسر مختلف پروپورشنز کے تحت ان دونوں فریقین کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرے حل میں اول کا طریقہ اپنا کر تمام فریقین کے حصے برابر کم کر دیے گئے۔ یہاں وہی مشکل پیش آئی جو پہلے 2 فریقین کے ساتھ پیش آ رہی تھی، یعنی ان 2 کو برابر حصہ نہیں مل رہا تھا، اب ان کے ساتھ تیسرے فریق کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یعنی علماء کے مطابق جس شوہر کو نصف یعنی ترکے کا آدھا ملنا تھا اب اسے ترکے کا آدھا نہیں ملے گا اور تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی تفہیم کے مطابق قرآن مجید نے ان تینوں فریقین کے جو حصے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی قرآن مجید کے مطابق اس تناسب سے ترکہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم علماء کی جانب سے دیے گئے اس تیسرے حل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تیسرا حل کیا تھا؟ تیسرا حل یہ تھا کہ علماء کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید نے شوہر کو نصف اور ماں شریک بہنوں کو 1/3 ادا کرنے کا حکم دیا جبکہ حقیقی بہنوں کو 2/3 رقم ادا کرنی تھی۔ علماء نے اس تیسرے حل میں تجویز کیا کہ حقیقی بہنوں کو 2/3 رقم سرے سے ادا ہی نہ کی جائے، گویا یہاں علماء کے نزدیک قرآن مجید کے مطابق جسے حصہ ملنا تھا اس حل کے نتیجے میں اب اسے کچھ بھی نہیں مل پائے گا۔ یعنی علماء کے نزدیک اگرچہ قرآن مجید نے حقیقی بہنوں کا متعین حصہ بیان کیا لیکن اس حل میں وہ اسے ادا نہیں کر سکتے، گویا قرآن مجید پر اس حل کی روشنی میں عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب تک ہم نے علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید نے حصوں کی جو تقسیم کی ہے اسے جانا، اس تقسیم میں حائل مشکلات کا جائزہ لیا، ان مشکلات کے حل کے لیے علماء نے جو تجاویز دی انہیں سمجھا اور اس حل کا قرآن مجید سے موازنہ کیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ جو مشکل پیدا ہوئی تھی اسے حل کرتے کرتے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ اور علماء کی تفہیم کے مطابق نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصے تقسیم نہیں ہو پا رہے بلکہ جو حل تجویز کیا گیا ہے اس سے مسئلہ اور بھی گمبھیر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ علماء نے جو حل تجویز کی ہیں ان سے مشکلات اور بڑھ رہی ہیں اور ان کے مطابق قرآن مجید نے وراثت کی تقسیم کے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تقسیم ہی نہیں ہو پا رہے، تو کیا کہیں یہ امکان تو نہیں کہ علماء نے قرآن مجید سے جو حصے سمجھے ہیں انہی میں غلطی ہو گئی؟ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس سارے مسئلے کی کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے جس کے مطابق قرآن مجید نے تقسیم وراثت کا جو قانون بیان کیا ہے اس کے مطابق حصے تقسیم کرنے میں یہ مشکلات سرے سے پیش ہی نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انہی تینوں سچویشنز کو سامنے رکھ کر یہ جانا تھا کہ علماء کو تقسیم وراثت میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں اور ہمارے علماء نے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کئی تجاویز پیش کی۔ ہم نے جب انہی تینوں سچویشنز میں علماء کی جانب سے پیش کیے گئے حل کو علماء کے فہم کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصوں کے ساتھ رکھ کر کمپیئر کیا تو معلوم ہوا کہ علماء کے حل کے نتیجے میں ورثاء میں حصے ایسے تقسیم ہی نہیں ہو پاتے جیسا کہ علماء نے قرآن مجید سے سمجھا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم وراثت کی یہ ساری مشکلات قرآن مجید کی جس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہو رہی ہیں کیا اس انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ وراثت کے قانون کی کوئی ایسی دوسری انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے جس کے مطابق قرآن مجید کے تحت حصوں کی تقسیم میں وہ مشکلات سرے سے
پیش ہی نہیں آتی جن کو حل کرتے کرتے علماء نے قرآن مجید سے سمجھے ہوئے تمام حصوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں، ہم پھر سے انہی تینوں سچویشنز کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی صاحب علم نے انہیں کسی دوسرے زاویے سے بھی دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو وہ کن اصولوں کے تحت علماء کی بات سے متفق نہیں ہے، اور ان کا جو نتیجہ فکر ہے کیا ان کی تفہیم کے مطابق قرآن مجید کے بیان کردہ حصے اسی طرح تقسیم ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ علماء کی تقسیم پر قرآن مجید سے سمجھی ہوئی علماء کی فکر، اس کے نتائج، مشکلات اور حل کو ہم نے اس سے پہلے جان لیا تھا، اور یہ بات طے ہو چکی تھی کہ علماء کے نزدیک قرآن مجید کے بیان کردہ حصے کسی بھی طرح تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اب ہم علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے مختلف ایک دوسرے زاویہ نظر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تقسیم وراثت سے متعلق یہ نقطہ نظر جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے۔ ہم یہاں انہی تینوں سچویشنز کو سامنے رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سچویشنز میں غامدی صاحب قرآن مجید کی ہدایات کو کیسے سمجھتے ہیں، اور علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر انہیں اختلاف ہے تو اس اختلاف میں ان کا آرگومنٹ کیا ہے، اور پھر کیا وہ قرآن مجید کے بیان کردہ ان حصوں کو تقسیم کر پاتے ہیں جو علماء کے فہم کے مطابق میتھمیٹکس کے کسی قاعدے کے تحت تقسیم ہی نہیں ہو سکتے۔ پہلی سچویشن یہ تھی کہ ماں باپ کو کل رقم کا 33.33% یعنی 1/3 اور بیٹیوں کو کل ترکے کا 66.66% یعنی 2/3 حصہ دینے کے بعد شوہر کو 25% یعنی 1/4 حصہ دینا ممکن نہیں تھا۔ 4 روپے دونوں ماں باپ کو یعنی 2 روپے فی کس، 8 روپے بیٹیوں کو دینے کے بعد ہمارے پاس ترکہ ختم ہو چکا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ شوہر کو حصہ کیسے ادا کیا جائے گا۔ اس سچویشن میں علماء نے قرآن مجید سے یہ سمجھا تھا کہ بیٹیوں کو کل ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا، یعنی مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کے سارے مال کا 2/3 یعنی 66.66% بیٹیوں کو ملنا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت سے علماء نے یہ سمجھا تھا وہ آیت کچھ یوں ہے: پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ غامدی صاحب علماء کی اس رائے سے متفق نہیں ہے۔ ان کے مطابق قرآن مجید نے لڑکے اور لڑکیوں کے یہ حصے بیان کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کی ہدایات ختم نہیں کی، بلکہ اسی آیت میں ان ہدایات سے متصل بات فرمایا، لیکن ترکے کا 6واں حصہ میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے ہے۔ گویا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے جو پوری بات کہی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، لیکن ترکے کا 6واں حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں والدین کو کل ترکے میں سے پہلے حصہ دینے اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے مال میں سے حصہ دینے کا مفہوم اخذ کیا ہے۔ یہ مفہوم انہوں نے کیسے سمجھا ہے؟ زبان کے اس اسلوب کو وہ ایک سادہ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ یہ روپے بچوں کے لیے ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا دیجئے، صرف لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیجئے، پر اس میں سے آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے۔ تو اس مثال کے آخر میں اگر یہ نہ کہا جائے کہ آدھی رقم آپ کے ابا کے لیے ہے تو یقیناً سارا کا سارا مال اولاد ہی میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اولاد میں اگر صرف بیٹیاں ہوں تو یقیناً انہیں کل ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ آدھا آپ کے ابا کے لیے ہے، اور یہ ہدایت اس پچھلی پوری صورتحال پر ہے۔ لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک یہ بات زبان کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہے کہ اگر ایک بات کہنے کے بعد دوسری بات کہی جاتی ہے تو پہلی بات کو اس دوسری بات کے ساتھ ملا کر سمجھا جائے گا، اور بات مکمل ہی اسی وقت ہوگی جب دونوں باتوں کو ایک ساتھ رکھ کے سمجھا جائے۔ لہٰذا اس ہدایت میں بچوں کا حصہ بیان کر کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ آدھی رقم ابا کو دیجیے، تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ابا کا حصہ پہلے دیا جائے گا، اور جو کچھ بچے گا اس ترکے میں سے مال بچوں میں تقسیم ہوگا، اس لیے کہ پوری ہدایت ابا کو حصہ دینے کے بعد ہی مکمل ہوتی ہے، اور بچوں کو حصہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پہلے آدھا مال ابا کو دیا جائے۔ گویا غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے جس اسلوب میں یہ پوری ہدایت دی ہے اس کے تحت بچیوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% نہیں دیا جائے گا، بلکہ بچے ہوئے مال میں سے 2/3 ادا کیا جائے گا۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے تو غامدی صاحب کے مطابق علماء کا یہ کہنا کہ بچیوں کو کل ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا قرآن مجید کی ہدایت کو پیش نظر رکھے بغیر دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھ کر ہدایت اخذ کرنی ہے، جبکہ قرآن مجید میں بچیوں کے حصہ ادا کرنے کی پوری ہدایت والدین کو متعین حصہ ادا کرنے کے ساتھ دی گئی ہے۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔
اسی لیے غامدی صاحب کے مطابق والدین کو کل ترکے میں سے پہلے حصہ دیا جائے گا اور بچیوں کو بقیہ بچے ہوئے حصے کا 2/3 ادا کیا جائے گا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی معاملہ شوہر کے ساتھ بھی ہوگا۔ والدین کو حصہ دینے کی ہدایت کے ساتھ ہی جب قرآن مجید نے شوہر کو حصہ دینے کی بات کی تو وہ ہدایت کچھ یوں تھی: اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا یعنی شوہروں کا ہے۔ تو غامدی صاحب کے فہم کے مطابق شوہر اور بیوی کے یہ حصے والدین کے حصے بیان کرنے کے بعد ذکر کیے گئے، یعنی یہ بات بھی دراصل بچوں کو حصہ ادا کرنے کی اسی پچھلی صورتحال سے متعلق ہے۔ اگر ان حصوں کو سادہ اردو زبان میں سمجھا جائے تو غامدی صاحب کے نزدیک دراصل بات کہنے کا اسلوب کچھ یوں ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری رقم زید، عثمان اور علی کے لیے ہے اور ان میں سے ان کا حصہ بالکل برابر ہے، لیکن اگر عثمان اور علی ہی موجود ہوں، زید نہ ہو، تو پوری رقم کا 66.66% یعنی 2/3 عثمان کو اور بقیہ 1/3 یعنی 33.33% علی کو دے دیا جائے اور اس میں سے 10 روپے شوہر کو ادا کیے جائے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ان جملوں پر غور کیجئے تو ان میں اگرچہ زید کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بالترتیب پوری رقم دینے کا کہا گیا، لیکن اس کے خاتمے پر جو بات کہی گئی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے اس رقم میں سے پہلے شوہر کا حصہ نکالا جائے اور اس کے بعد جو کچھ بچے وہ عثمان اور علی میں تقسیم کر دیا جائے۔ قرآن مجید نے بھی بالکل اسی اسلوب میں یہ ہدایات دی ہیں۔ کیا غامدی صاحب کا یہ موقف فقہاء اکرام کے لیے کوئی اجنبی موقف ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ علماء اور فقہاء بھی تقسیم وراثت کا یہی طریقہ اس وقت اپناتے ہیں جب اولاد میں بچے اور بچیاں دونوں ہوں، یعنی والدین اور میاں بیوی میں سے جو بھی زندہ ہو اسے حصہ دینے کے بعد ہی اولاد میں موجود لڑکے اور لڑکیوں کو بقیہ بچے ہوئے بال میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ معروف محقق اور عالم ابو بکر جساس اپنی شرح آفاق کتاب احکام القرآن میں فقہاء کا یہی نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اولاد کے ساتھ دوسرے وارث مثلاً والدین اور شوہر یا بیوی موجود ہو تو ان کا حصہ ادا کرنے کے بعد بقیہ بچے ہوئے مال میں سے اولاد کو حصہ دیا جائے گا۔ ہمارے فقہاء اس صورت میں کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو والدین اور میاں بیوی میں سے جو بھی زندہ ہو اسے پہلے متعین حصہ ادا کرنے کے بعد ہی بقیہ بچا ہوا مال اولاد میں تقسیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ والدین اور میاں بیوی میں سے جو زندہ ہے انہیں پہلے حصہ دیا جائے، کیونکہ آیت میں ان کے متعین حصے بیان ہوئے ہیں، جبکہ اولاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا دیا جائے گا۔ گویا یہ نہیں کہا گیا کہ لڑکوں کو کل رقم کا 20% یا 30% یا 40% دیا جائے گا، بلکہ کہا گیا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا۔ لہٰذا اب یہ لازم ہے کہ رقم میں جن کے متعین حصے ہیں انہیں پہلے نکال لیا جائے اور بقیہ بچا ہوا مال بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہو۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ یہ سب مٹھائی بچوں کے لیے ہے، انہیں دیجئے، لیکن امی اور ابا کو ایک ایک لڈو ادا کیجیے گا۔ اب اگر مٹھائی مثلا 10 لڈوؤں پر مشتمل ہے تو یہاں یہ ہدایت دیتے ہوئے نہیں بتایا گیا کہ بچوں کو 8 دینے ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ والدین کو ایک ایک دینا ہے۔ لہٰذا علم اور عقل یہی کہتے ہیں کہ پہلے امی اور ابا کو ایک ایک لڈو دیا جائے گا، اس کے بعد ہی جو بچی مٹھائی ہے وہ جتنی بھی ہو بچوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن جس وقت قرآن مجید نے یہ کہا کہ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 2/3 انہیں ملے گا، اور اگر صرف ایک ہو تو نصف اسے ملے گا، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6ٹھا حصہ ہے۔ تو یہ بات دراصل بیان کر دی کہ میت کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں ان کا 2/3 اس بات سے استثناء ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا۔ گویا جو کنڈیشن پیچھے بیان کی گئی تھی اس پر جس طرح عمل کیا گیا اس کنڈیشن میں بھی بالکل اسی طرح سے عمل کیا جائے گا۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید کی یہ ہدایات کچھ اس طرح دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے بعد کہا گیا فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلها النصف، اور پھر کہا گیا ولیابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک۔ یہاں دیکھیے ولیابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک کا جو آخری جملہ ہے یہ جملہ حرف عطف واو کے ساتھ آیا ہے، یعنی یہ جملہ لازماً پچھلے جملے سے ملا ہوا ہے۔ پچھلے جملے کا آغاز
यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन से हुआ था, तो गोया अब अगर ये उससे मिला हुआ है तो पूरी बात यूं होनी चाहिए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वलियबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक। यानी तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि उनमें से लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, लेकिन इससे पहले छठा हिस्सा मैयत के वालिदैन में से हर एक को मिलना चाहिए। अब इन दोनों जुमलों के दरमियान में जो बात कही गई थी वो ये थी, इन कुन्ना निसान फौका स्नतैनी फलहुन्ना सुलुसु मा तरक व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ। फिर अगर औलाद में लड़कियां ही हों और वो 2 या 2 से ज्यादा हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा, और एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। तो यहाँ देखिए ये दरमियान की बात गांधी साहब के मुताबिक हरफे फा यानी एक्सक्लूजन के साथ बयान हुई है। गोया जो कंडीशन इससे पीछे बयान हुई थी हरफे फा, उसे एक्सक्लूड करके एक दूसरी कंडीशन बयान कर रहा है। यानी पीछे बेटा और बेटियों दोनों के हिस्से बयान हुए थे, अब हरफे फा के साथ पिछली कंडीशन को एक्सक्लूड करके सिर्फ बेटियों के हिस्से बयान किए जा रहे हैं। और आखिर में वाव के साथ आने वाली ये बात कि वली अब वही लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक की ये बात जिस तरह पहली कंडीशन के साथ जुड़ी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह दूसरी कंडीशन के साथ भी जुड़ी हुई है। तो गांधी साहब के मुताबिक असल में बात कुछ यूं है कि इन कुन्ना निसान फौका स्नतैनी फलहुन्ना सुलुसु मा तरक व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ वलियबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक। फिर अगर औलाद में लड़कियां ही हो और वो 2 या 2 से ज्यादा हो तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा, और एक ही हो तो उसके लिए आधा है। लेकिन इससे पहले छठा हिस्सा मैयत के वालिदैन में से हर एक को मिलना चाहिए। गांधी साहब के मुताबिक ये आखिरी जुमला वली अब वही लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक पिछली पूरी हिदायत पर है। लिहाजा गांधी साहब के मुताबिक कुरान मजीद की इन आयात पर तदब्बुर से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि शौहर को भी वालिदैन की तरह कुल तरके में से हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद ही बच्चों और बच्चियों को बकिया बचे हुए माल में से हिस्सा मिले। अब देखते हैं कि गांधी साहब के नजदीक उस असल सिचुएशन में हिस्सा कैसे तकसीम होगा जिसमें उलमा के नजदीक कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक हिस्सा देना मुमकिन ही नहीं था। कुल रकम 12 रुपए थी और हमने उसमें से माँ बाप, शौहर और बेटियों को हिस्सा देना था। हम जान चुके हैं कि वालिदैन और शौहर को कुल तरके में से यहाँ हिस्सा दिया जाएगा। लिहाजा गांधी साहब के नजदीक कुरान मजीद की हिदायत के मुताबिक वालिदैन का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 यानी 16.66% फी कस, यानी दोनों को माँ और बाप को 2-2 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। 12 में से 2-2 रुपए दोनों को अदा कर दिए जाए तो पीछे हमारे पास बचते हैं 8 रुपए। अब शौहर का हिस्सा अदा करना है। तो गांधी साहब के फहम के मुताबिक कुरान मजीद ने औलाद की मौजूदगी में शौहर का जो हिस्सा बयान किया है वो भी कुल तरके में से अदा किया जाएगा, और वो है कुल तरके का 1/4 यानी 25%। लिहाजा 12 में से हम 4 रुपए वालिदैन को पहले ही अदा कर चुके हैं, 8 रुपए हमारे पास बचे हैं। इस 8 में से हमें 12 रुपए का 1/4 यानी 3 रुपए शौहर को अदा करने हैं। तो शौहर का हिस्सा अदा करने के बाद अब हमारे पास पीछे बचे हैं 5 रुपए। गांधी साहब के मुताबिक कुरान मजीद ने बताया है कि औलाद में सिर्फ बेटियां ही हों तो वालिदैन और शौहर का हिस्सा अदा करने के बाद उन्हें बकिया बचे हुए माल में से हिस्सा दिया जाएगा। गोया अब ये 5 रुपए हैं जिसका 2/3 यानी 66.66% इन बच्चियों में तकसीम होगा। गांधी साहब के मुताबिक यहाँ तमाम वरसा को कुरान मजीद के बयान करदा हिस्सों के मुताबिक रकम पूरी अदा कर दी गई है। कुरान ने माँ बाप को कुल रकम का 1/3 देने का हुक्म दिया गया था, जो दोनों वालिदैन को 4 रुपयों की सूरत में पूरी तरह अदा कर दिया गया। कुरान मजीद ने शौहर को कुल रकम का 1/4 अदा करने की हिदायत की थी, जो कि 3 रुपए की सूरत में शौहर को भी अदा कर दिया गया। इसी तरह कुरान मजीद ने बच्चियों को बकिया रकम में से 2/3 देने की बात की थी, जो उनमें भी पूरी तरह से तकसीम कर दिया गया। इन सब वरसा को हिस्सा देने के बाद भी हमारे पास कुछ माल बच गया है और वो बनता है 1.76 रुपए। ये रकम कैसे अदा की जाएगी और किसको अदा होगी? गांधी साहब के मुताबिक इसका फैसला मरने वाले ने अपनी वसीयत में करना है, और वो इन 3 फरीकैन में से चाहे तो किसी को भी बकिया रकम अदा कर सकता है। एक दूसरा ऑप्शन मरने वाले के पास ये है कि वो ये वसीयत कर सकता है कि बकिया बचा हुआ माल सिर्फ उसकी बेटियों ही को अदा किया जाए। इसके अलावा गांधी साहब के मुताबिक मरने वाले के पास ये ऑप्शन भी है कि वो अगर चाहे तो अपने किसी रिश्तेदार के हक में वसीयत कर दे। कुरान मजीद ने रिश्तेदारों के हक में ये वसीयत बाकायदा तौर पर बयान की है, और ये आयत कलाला में ज़ेर बहस है, जिसे हम दूसरी सिचुएशन में समझेंगे। इसी तरह गांधी साहब भी कहते हैं कि मरने वाला अपने रिश्तेदारों के अलावा भी अगर चाहे तो किसी गैर के हक में भी वसीयत कर सकता है। कुरान मजीद में इसकी कोई नफी नहीं है। इसी तरह गांधी साहब के मुताबिक अगर उसने
ان سارے آپشنز میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کیا تو پھر قرآن مجید کے متعین کردہ اصول یعنی اقرب لکم نفعا کہ جو بلحاظ منفعت تم سے زیادہ قریب ہے کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق کہ قریبی مرد رشتہ دار کو یہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ لہٰذا اس پہلی سچویشن میں جہاں علماء کے نزدیک والدین اور بیٹیوں کو حصہ دیا جانے کے بعد شوہر کے یہ حصہ نہیں نکل رہا تھا اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ تمام ورثاء کے حصے کم کر دی جائیں تو شوہر کا حصہ دے دیا جائے، اور یوں قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے تبدیل کر دیے گئے تھے، جبکہ غامدی صاحب نے علماء کی قرآن مجید سے سمجھی ہوئی اس فکر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اصل مسئلے پر غور کیا جہاں سے یہ مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ ان کے مطابق قرآن مجید کی یہ بات زبان و بیان کے اس اسلوب میں کہی گئی ہے کہ جس کو اگر دقت نظر سے سمجھا جائے تو وہ مسئلہ دراصل پیدا ہی نہیں ہوتا جس کا حل علماء نے تجویز کیا تھا۔ ہم نے اب تک سمجھا کہ علماء کے نزدیک بچیوں کو کل ترکے کا 2/3 دیا جانا تھا، جبکہ غامدی صاحب کے مطابق قرآن نے والدین اور شوہر کو کل ترکے میں سے حصہ دینے کے بعد بقیہ بچے ہوئے مال کا 2/3 بچیوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ غامدی صاحب نے قرآن مجید سے تقسیم وراثت کا جو قانون سمجھا ہے اس پہلے کیس میں وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی جو علماء کی انڈرسٹینڈنگ میں پیش آتی تھی، لہٰذا نہ غامدی صاحب کو اس مشکل کے حل کے لیے قرآن کے بیان کردہ حصوں کو تبدیل کرنا پڑا اور نہ خود سے قرآن کے متعین کردہ حصے سے کسی وارث کو محروم کرنا پڑا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب ان بقیہ 2 سچویشنز میں کیا تقسیم وراثت اسی طرح کر پاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا ہے، اور جو مشکلات علماء کو اس تقسیم میں پیش آئی تھی کیا انہیں بھی پیش آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ پہلی سچویشن میں غامدی صاحب نے وراثت کی تقسیم میں علماء کی فکر سے کیا اختلاف کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وراثت اصلاً تقسیم کیسے ہوئی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بقیہ 2 کیسز میں غامدی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ ہم اس دوسرے اور تیسرے کیس کو سمجھنے جا رہے ہیں جہاں حقیقی بہنوں اور ماں شریک بہنوں کو حصہ دیا جانا تھا اور علماء کے مطابق قرآن مجید کا بیان کردہ حصہ تقسیم ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کا حل علماء نے یہ نکالا تھا کہ تمام ورثاء کے حصے برابر کم کر دیے جائیں تاکہ پیسے بچائے جا سکیں اور یوں اس بچی ہوئی رقم سے اس فریق کو حصہ ادا کیا جائے جس کو پہلے حصہ مل ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہم اس سے پہلے یہ جان چکے تھے کہ اول کے اس حل کے نتیجے میں قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے یکسر تبدیل ہو گئے تھے اور قرآن مجید کی ہدایت پر عمل ممکن ہی نہیں تھا۔ اب ہم ان بقیہ 2 کیسز میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی صورتحال میں لیا تھا۔ دیکھتے ہیں غامدی صاحب ان بقیہ 2 کیسز میں علماء کے فہم کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا اپنا کیا نقطہ نظر ہے۔ آتے ہیں اس دوسرے کیس کی طرف۔ دوسرا کیس تھا کیا؟ دوسرا کیس یہ تھا کہ ایک عورت دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں جنہوں نے 12 روپے اپنے ترکے میں چھوڑے ہیں۔ ان کے ورثاء میں ان کا ایک شوہر زندہ ہے، ان کی ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ علماء کے مطابق قرآن مجید کے تحت ماں کو کل رقم کا 1/6 یعنی 16.66% گویا 12 روپے میں سے 2 روپے ملنے تھے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ شوہر کو قرآن مجید کے مطابق اولاد کی عدم موجودگی کے باعث آدھا یعنی ہاف ملنا ہے، مطلب 12 روپے میں سے 6 روپے ہیں جو شوہر کو ملنے چاہیے۔ اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 حقیقی بہنوں کو کل ترکے کا 2/3 یعنی 66.66% گویا 12 میں سے 8 روپے ملنے تھے۔ علماء کے نزدیک حقیقی بہنوں کو یہ حصہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 176 کے تحت ملنا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 176 کیا کہتی ہے جس کے تحت علماء حقیقی بہنوں کو 2/3 حصہ تقسیم کرتے ہیں؟ آئیے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے تجھ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ تو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس کے تمام ترکے کا نصف یعنی آدھا ملے گا اور وہ شخص اس بہن کا وارث ہوگا اس صورت میں کہ بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو انہیں کل ترکے میں سے 2/3 ملے گا۔ لہٰذا علماء قرآن مجید کی اس آیت کے تحت حقیقی بہنوں کا 2/3 حصہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا کیس تھا۔ اب تیسرے کیس کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ تیسرا کیس کیا تھا؟ تیسرا کیس یہ تھا کہ 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں، ان کے ساتھ 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور ایک شوہر ہے ورثاء میں۔ شوہر کو وہی کل ترکے کا آدھا اولاد کی عدم موجودگی کے باعث 12 روپے میں سے 6 روپے ادا کیے جانے تھے، باقی بچے ہمارے پاس 6 روپے۔ اب باری ہے ماں شریک بہنوں کو دینے کی، تو علماء کے مطابق قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 12 میں ماں شریک بہنوں کا بھی حصہ بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں کل ترکے کا 1/3 یعنی 33.33% دیا جانا چاہیے تھا۔ گویا اگر 12 روپے کا ترکہ ہے تو ماں شریک بہنوں کو 4 روپے ادا کرنے ہیں،
12 में से शौहर को 6 रुपए देने के बाद हमारे पास 6 रुपए बचे थे। अब उन 6 में से 4 रुपए मां शरीक बहनों को अदा कर दिए गए, तो हमारे पास पीछे बचे 2 रुपए। अब बारी थी हकीकी बहनों को हिस्सा देने की, और हकीकी बहनों का हिस्सा उलमा ने कुरान मजीद की जिस आयत से समझा था उसे हमने ऊपर जाना, सूरह निसा की आयत 176, जिसके मुताबिक उलमा हकीकी बहनों को कुल तरके का 2/3 यानी 66.66 देते हैं। गोया 12 में से 8 रुपए हकीकी बहनों को दिए जाने थे, लेकिन शौहर और मां शरीक बहनों को हिस्सा देने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 रुपए बचे थे, जबकि हमने अदा 8 रुपए करने। लिहाजा उलमा ने यहां भी औल के तरीके पर सब वरसा के हिस्सों में कमी करके हकीकी बहनों का हिस्सा तकसीम किया था। याद रहे कि बाज़ उलमा ने मां शरीक बहनों के साथ ही हकीकी बहनों को भी शरीक कर लिया था, और बाज़ उलमा ने हकीकी बहनों को बिल्कुल हिस्सा देने से महरूम कर दिया था, और बाज़ ने इन सब वरसा के हिस्से कम करके कुरान मजीद के मुतय्यन करदा हिस्सों को औल के तरीके पर तब्दील कर दिया था। लेकिन इन तमाम उलमा के मुताबिक असलन मां शरीक बहनों को कुरान मजीद ने हिस्सा अदा करने का हुक्म दिए रखा है, और उलमा और फुकहा के मुताबिक सूरह निसा की आयत 12 में यह हिदायत नकल हुई है। उलमा मां शरीक बहनों का हिस्सा कुरान मजीद से कैसे अखज़ करते हैं, आइए उस आयत का मुताला करते हैं। सूरह निसा की आयत 12 के तहत उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह ने मां शरीक बहनों का अलग हिस्सा बयान किया है। आयत कुछ यूं है, और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर उसके भाई बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है, और अगर एक से ज्यादा हैं तो सब 1/3 में शरीक हो जाएंगे। गोया इन दो केसेस से मालूम होता है कि उलमा कुरान मजीद की 2 मुख्तलिफ आयात से मां शरीक बहनों का हिस्सा दरियाफ्त करते हैं और हकीकी बहनों का हिस्सा दरियाफ्त करते हैं, और दोनों ही केसेस में उलमा के नजदीक कुरान मजीद के तहत तकसीम अमलन मुमकिन ही नहीं है। आइए गामदी साहब की अफकार की रोशनी में उलमा के इन दोनों आयत से इस्तदलाल का जायजा लेते हैं। उलमा के नजदीक सूरह निसा की आयत 12 में यहां मां शरीक बहनों का हिस्सा बयान किया गया, और सूरह निसा की आयत 176 में हकीकी बहन भाइयों का हिस्सा बयान किया गया, जबकि जावेद अहमद गामदी साहब इन दोनों आयात में उलमा की अंडरस्टैंडिंग से मुत्तफिक नहीं है। गामदी साहब के काउंटर आर्गुमेंट के 3 पहलू हैं। हम पहले उन तीनों पहलुओं का जायजा ले लेते हैं और देखते हैं कि उलमा ने कुरान मजीद से हकीकी और मां शरीक बहनों के जो अलग अलग हिस्से समझे हैं, गामदी साहब उस पर कुरान मजीद ही की जबान और अल्फाज की रोशनी में क्या सवालात उठाते हैं, और आखिर में हम ये जानेंगे कि गामदी साहब कुरान मजीद से विरासत का जो कानून समझे हैं उसके तहत हकीकी बहनों और मां शरीक बहनों के क्या अलग अलग हिस्से मुतय्यन करते हैं, और फिर गामदी साहब के यहाँ इन केसेस में तकसीम आखिर होती है तो कैसे होती है। उलमा की अंडरस्टैंडिंग पर गामदी साहब पहला सवाल ये उठाते हैं कि उलमा ने कैसे सूरह निसा की आयत 12 से बहन भाइयों से मुराद मां शरीक बहन भाई ले ली, और आयत 176 में कैसे हकीकी बहन भाई मुराद लेकर वहां से उनका हिस्सा अखज़ किया है। यही जान लेना चाहिए कि मां शरीक बहन भाई कहते कैसे हैं। मां शरीक बहन भाई उन्हें कहते हैं कि एक ऐसी औरत जिसने पहले एक शौहर से शादी की, उससे उसकी औलाद हुई, उसी औरत ने शौहर के मरने के बाद या शौहर से तलाक लेकर एक दूसरी शादी कर ली, और उस दूसरे शौहर से भी उसकी औलाद हो गई। अब पहले शौहर से जो औलाद थी, उस औलाद का दूसरे शौहर से जो औलाद हुई है का बाहमी ताल्लुक मां के मुश्तरक होने का है, यानी दोनों शौहरों की बीवी एक ही है, लिहाजा पहले शौहर की औलाद का दूसरे शौहर की औलाद से आपस में मां शरीक बहन भाई का ताल्लुक है। उलमा ये कहते हैं कि सूरह निसा की आयत 12 में इन्हीं मां शरीक बहन भाइयों का हिस्सा ज़ेरे बहस है, लेकिन जब हम सूरह निसा की आयत 12 को बराह रास्त देखते हैं तो वहां मां शरीक का लफ्ज सिरे से जिक्र ही नहीं हुआ, बल्कि वहां तो सिर्फ मुतलक बहन भाई लिखा हुआ है। उस आयत के अल्फाज कुछ यूं हैं, वलहु अखुन औ उख्तुन, यानी उसका भाई हो या बहन हो। इस आयत के अल्फाज में बहन भाइयों के मां शरीक होने की शर्त आयत में कहीं भी मज़कूर नहीं है, तो फिर उलमा इस आयत से ये कैसे अखज़ करते हैं कि यहाँ मां शरीक बहन भाई मुराद है। उलमा इसका जवाब भी देते हैं कि कुरान मजीद का एक और वर्जन है, उस वर्जन में इस आयत के साथ मां शरीक का इजाफा लिखा हुआ है। कुरान मजीद का एक दूसरा वर्जन भी है। जी हाँ, उलमा कुरान मजीद की इस आयत को समझाते हुए ये कहते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ वही नहीं है जो हमारे हाथों में है, बल्कि इसी कुरान के कुछ दूसरे वर्जन्स भी हैं जिनमें मौजूदा कुरान से मुख्तलिफ कुछ इजाफे मौजूद हैं। उलमा के मुताबिक उन्होंने यहाँ यह इजाफा के बहन भाइयों से मुराद मां शरीक बहन भाई हैं कुरान मजीद के एक दूसरे वर्जन से अखज़ किए।
علماء کا یہ نقطہ نظر معروف مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں سورہ نساء کی آیت 12 ہی کی وضاحت میں کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ زمخشری کہتے ہیں اور اس بات پر اجماع ہے، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ یہاں ماں شریک اولاد زیر بحث ہے، اور قرآن مجید کی ایک قرات جو ابی بن کعب سے ہے اس کے مطابق بھی بہن بھائی ماں شریک ہیں، اور سعد بن ابی وقاص سے بھی جو قرآن مجید کے الفاظ نقل ہوئے ہیں ان کے مطابق بھی یہاں پر بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہی ہیں۔ یہ علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا۔ کوئی علماء کے نزدیک یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جو پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے اور جس کے بارے میں ہمارا یہ محکم یقین ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی یا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے الفاظ وحی کے ذریعے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور آپ سے امت نے اسے اخذ کیا اور پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس قرآن کے علاوہ کوئی نسخہ قرآن نہیں کہلایا جا سکتا۔ لیکن علماء کے مطابق قرآن مجید کا ایک اور نسخہ بھی موجود ہے جس میں سورہ نساء لکھی ہوئی ہے، اور اس سورہ نساء میں ماں شریک کا اضافہ موجود ہے۔ علماء کے مطابق قرآن کے اس ورژن میں آیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، یعنی بہن اور بھائی وہ جو کہ ماں شریک ہوں۔ اگر علماء کی اس بات پر غور کیا جائے تو اس سے قرآن مجید کے بارے میں چند بہت بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جو پوری امت کے پاس ہے، مراکز سے لے کے انڈونیشیا تک پڑھایا جاتا، چھاپا جاتا، یاد کیا جاتا ہے، وہی خدا کی اگر آخری کتاب نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کو حتمی حجت بنا دیا ہے؟ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے کچھ اور ورژنز بھی ہیں جن کی روشنی میں ہم اس قرآن کی آیات کو سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی ہدایت نل اینڈ وائڈ ہو چکی ہے اور دوسرے ورژن کو اب ترجیح دی جا رہی ہے، جیسا کہ اس معاملے میں ہوا۔ یعنی علماء کے نزدیک یہ فیصلہ بھی انسان نے کرنا ہے کہ قرآن کی کون سی بات ہے جو لی جائے گی اور کون سا ورژن ہے جو ترک کر دیا جائے گا۔ گویا یہ کام انسان اپنے ذوق اور رجحان سے کر سکتا ہے۔ علماء کی انڈرسٹینڈنگ پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے نام پر جو مختلف ہدایات مختلف لوگوں کو دی گئی ان کی روشنی میں جب ایک ہدایت کو ترجیح دی جا سکتی ہے تو سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے اس میں جو سورہ نساء لکھی ہوئی ہے، اس سورہ نساء میں جب بہن بھائیوں سے مراد صرف بہن بھائی ہیں اور کسی ماں شریک کا اضافہ وہاں نقل نہیں ہوا، تو پھر دوسرے ورژن سے جب ہم اس آیت میں اضافہ کرتے ہیں تو بقیہ قرآن مجید کی حیثیت کیسے بحال رہتی ہے؟ کل کو کوئی شخص کسی اور ورژن سے بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی اس ہدایت کو اس دوسرے ورژن کی روشنی میں اب ہمیں منسوخ کر دینا چاہیے۔ یہ چند بہت بنیادی اعتراضات ہیں۔ اگر اس آیت میں یہ بات نقل نہیں ہوئی کہ یہاں پر ماں شریک بہن بھائی مراد ہیں تو پھر بقیہ قرآن پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ورژن میں ایک ادھوری ہدایت نقل ہو گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہ قرآن مجید جو کہ دین کے معاملے میں میزان ہے، فرقان ہے، اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے، سب پر حکم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کا اپنا یہ حال ہے کہ اس کے ورژنز کے مابین اختلافات کو پہلے انسان اپنی عقل سے طے کرے گا۔ قرآن کا اصل متن کون سا ہے جسے مانا جائے اس کا فیصلہ بھی انسان ہی نے کرنا ہے۔ گویا جس قرآن نے ہمارے اختلافات کا فیصلہ کرنا تھا، پہلے ہم نے اس قرآن کے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے، اور اصل اور پوری ہدایت کون سی ہے، کس ورژن کی بات درست ہے، کون سا ورژن لیا جائے، سعد بن ابی وقاص کا، ابی بن کعب کا، یا وہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس سب کا فیصلہ بھی پہلے انسانوں نے کرنا ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید یہ بات صاف الفاظ میں واضح کرتا ہے کہ قرآن اور اس کا ایک ہی ورژن، اس کو پڑھنے کا ایک ہی قرات ہے جو قیامت تک مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے اپنے اس دعوے کی صراحت سورہ قیامہ کی اس آیت میں بھی کر دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرات کی پیروی کرو، اور پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ بہن بھائی کہہ رہا ہے، اسے ماں شریک بہن بھائیوں تک محدود نہیں کر رہا۔ اس کے بعد یہی قرآن مجید یہ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ ان حصوں میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی اسی آیت کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ گویا ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہی حتمی اور آخری حجت ہے، اس کے کسی دوسرے ورژن کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اس میں بیان کردہ کسی حصے کو اگر کسی بھی وجہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم ماں شریک بہن بھائیوں کا یہ اضافہ قرآن میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی یہ تنبیہ انسانوں کو بتا رہی ہے کہ اللہ کا علم پیش و عقب ہر چیز پر حاوی اور حاضر و غائب سب پر محیط ہے، لہٰذا اس میں کوئی بھی شخص اپنی طرف سے
किसी भी वजह से कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ना कुरान मजीद का कोई दूसरा वर्जन है और ना ही कुरान मजीद की किसी हिदायत को इंसान मिलकर तब्दील कर सकते हैं। गामदी साहब के नजदीक कुरान मजीद सिर्फ वही है जो इस वक्त पूरी दुनिया के हाथों में मौजूद है और पढ़ाया जाता है। यही कुरान है जिसमें खुदा की आखिरी हिदायत सब्त है। इसके अलावा किसी और टेक्स्ट को कुरान मजीद करार नहीं दिया जा सकता और ना ही उसकी रोशनी में हमारे हाथों में मौजूद इस हकीकी कुरान में कोई तब्दीली की जा सकती है। यही कुरान है जिसमें अल्लाह की मुकम्मल हिदायत मौजूद है और उसकी इस हिदायत को तब्दील करने की कोई जिसारत नहीं कर सकता। लिहाजा गामदी साहब के नजदीक इस आयत में मुतलकन बहन भाई के अल्फाज हैं, चाहे वो हकीकी बहन भाई हो या माँ शरीक बहन भाई। हम इन आयात से उलमा की अंडरस्टैंडिंग पर गामदी साहब के नुक्ता नजर का जायजा ले रहे हैं। हमने ये जाना था कि गामदी साहब इन दो केसेस में उलमा की अंडरस्टैंडिंग से मुत्तफिक नहीं है। उनके अदम इत्तफाक के 3 पहलू हैं। इस वीडियो में हमने उस पहले पहलू का जायजा लिया कि जहां उलमा सूरह निसा की आयत 12 में माँ शरीक बहन भाइयों का इजाफा दाखिल करते हैं। अगली वीडियो में गामदी साहब की इन 2 केसेस पर बकिया 2 पहलुओं से तनकीद का हम जायजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी और माँ शरीक बहन भाइयों को सूरह निसा की 2 मुख्तलिफ आयात से अलग अलग हिस्सा देने की उलमा की फिक्र पर गामदी साहब 3 पहलुओं से तनकीद करते हैं। पहला पहलू हमने पिछली वीडियो में समझा था कि इसका खुलासा था कि कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत 12 में मुतलकन अनकंडीशनल बहन भाई का लफ्ज नकल हुआ है। माँ शरीक का कोई इजाफा किसी तौर भी वहां पर शामिल नहीं किया जा सकता। इस इजाफे को यहाँ शामिल करना पूरे कुरान मजीद पर बहुत नाजुक सवालात उठा देता है। अब हम गामदी साहब की तनकीद के उस दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। सूरह निसा की आयत 12 और आयत 176 में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो है कलाला। अहले लुगत इस लफ्ज के 2 मुख्तलिफ मानी बताते हैं। पहला, इससे मुराद वो शख्स है जिसकी औलाद और वालिद ना हो, और दूसरा माना इससे मुराद वो रिश्तेदार हैं जो औलाद और वालिद के अलावा हो। यानी पहले मफहूम में मरने वाला शख्स मुराद है जिसके औलाद और वालिद ना हो, और दूसरे माने को अगर पेश नजर रखा जाए तो इससे मुराद उस शख्स के वो रिश्तेदार हैं जो वालिद और औलाद के अलावा हो। उलमा के नजदीक सूरह निसा की दोनों आयात में कलाला पहले माने में बोला गया और इससे मुराद मरने वाला ऐसा शख्स है जिसकी औलाद और वालिद ना हो। गोया यहाँ कुरान मजीद ने उस शख्स के माँ शरीक और हकीकी बहन भाइयों का हिस्सा बयान किया है। ये उलमा का नुक्ता नजर है। गामदी साहब के नजदीक अगरचे अरबी जबान में इस लफ्ज से मुराद वो शख्स हो सकता है कि जिसकी औलाद और वालिद ना हो, लेकिन इसका एक दूसरा मारूफ माना भी है, और वो दूसरा मारूफ माना ये है कि इससे मुराद वो रिश्तेदार हैं जो वालिद और औलाद के अलावा हो। गामदी साहब के नजदीक कुरान मजीद ने ये लफ्ज बिल्कुल इसी मारूफ माने में इस्तेमाल किया है। गोया अब उलमा के नजदीक इस आयत में ऐसे मरने वाले की बात हो रही थी जिसके औलाद और वालिद ना हो और बहन भाई हो, चाहे हकीकी हो या खियाफी हो। लेकिन गामदी साहब के नजदीक कलाला के दूसरे मानी मुराद लिए जाएं तो अब आयत में मरने वाले शख्स के बहन भाई मुराद नहीं होंगे, बल्कि वो रिश्तेदार और उनके बहन भाई मुराद होंगे जो मरने वाले की ना औलाद में से हैं और ना वालिद हैं। गामदी साहब के नजदीक सूरह निसा में मौजूद एक दलील कलाला के माने की तायीन में फैसला कुन हो जाती है। याद रहे कि कलाला के 2 माना हमने यहाँ पर समझे, लेकिन गामदी साहब एक माने को तरजीह देते हैं। गामदी साहब की तरजीह की वजूहात क्या हैं उस पर हम गौर कर रहे हैं। गामदी साहब कहते हैं कि कुरान मजीद में जो चीज फैसला कुन हो जाती है इस दूसरे माने के हक में वो यूसा का फेल है। कुरान मजीद ने एक फेल इस्तेमाल किया है और वो है यूसा। गामदी साहब के नजदीक कुरान मजीद ने इस आयत में कलाला का जिक्र करके एक बहुत मुनफरिद उसलूब कलाम इख्तियार किया है। कुरान मजीद में तकसीम विरासत की आयात जब से शुरू हुई तो वरसा के हिस्से बयान करने के बाद हर जगह मरने वाले को मुखातिब कर कहा गया है कि ये सब हिस्से उस वक्त तकसीम होंगे जब तुमने जो वसीयत की हो उस पर अमल किया जाए। मसलन औलाद और वालिदैन के हिस्से बयान करने के बाद कहा गया मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा, ये हिस्से उस वक्त दिए जाएंगे जब वसीयत जो उसने की है वो पूरी कर दी जाए। इसके बाद मियां बीवी के हिस्से बयान किए गए। तो जब मियां बीवी के हिस्से बयान किए गए तो वहां पर भी आखिर में क्या कहा? आखिर में ये कहा मिन बादी वसीयतिन यूसीना बिहा, बल्कि वसीयत जो उस औरत ने की हो वो पूरी कर दी जाए। इसके बाद औलाद की मौजूदगी में मियां और बीवी के हिस्से बयान किए गए हैं, और वहां भी अगर गौर किया जाए तो आखिर में कुरान मजीद में कहा गया है मिन बादी वसीयतिन तूसूना बिहा, जबकि वसीयत जो तुमने की हो वो
پوری کر دی جائے۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے ہر جگہ مرنے والا زیر بحث ہے، کہا جا رہا ہے وصیت جو تم نے کی ہو، وصیت جو اس نے کی ہو، یعنی ہر جگہ مرنے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یکایک قرآن مجید نے اس اسلوب کو جو پیچھے ہر جگہ استعمال ہوا تھا تبدیل کر دیا اور مرنے والے کو زیر بحث لائے بغیر کلالہ کا ذکر کرتے ہی فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا، یعنی جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وصیت جو تم نے کی ہو، وصیت جو اس مرنے والے نے کی ہو، بلکہ کہا گیا وصیت جو کی گئی ہو۔ چنانچہ غامدی صاحب کے مطابق یہاں غور کیجئے تو مرنے والے کا ذکر ہی نہیں، نہ اسے مخاطب کیا گیا، نہ اس کا ذکر کیا گیا، بلکہ کہا گیا وصیت جو کی گئی ہے۔ یہ پیچھے کی تمام صورتوں سے مختلف انداز اور مختلف اسلوب ہے اور اسے یوسا کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عربی میں یوسا ایک پیسو ورب ہے جس میں سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا ذکر نہیں ہوتا۔ یوسا بھی اسی طرح ایک مجہول فعل ہے، لہٰذا آیت میں اس کا سبجیکٹ لکھا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اگر سبجیکٹ موجود ہو تو یوسا کو پیسو ورب کے بجائے ایکٹیو ورب یعنی فعل معروف کے طور پر آنا چاہیے تھا، جس طرح پیچھے کی تمام صورتوں میں آیا اور جن کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا۔ لیکن یہاں پیسو ورب یوسا قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، یعنی وصیت جو کی گئی ہے۔ گویا وصیت کرنے والا یہاں پر زیر بحث نہیں ہے۔ اگر سبجیکٹ یعنی کام کرنے والے کا ذکر ہوتا تو یوسا کے اس فعل کو پیسو ورب کے طور پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ غامدی صاحب کے مطابق گویا اگر اس آیت میں مرنے والے آدمی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تو پھر قرآن مجید نے پیسو ورب بالکل درست استعمال کیا۔ اس جملے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ زید نے کھانا کھایا، اس کے بعد پانی جو پیا گیا ہو۔ یہاں یا تو زید یعنی سبجیکٹ کام کرنے والے کو جملے سے ہٹانا پڑے گا اور کہا جائے گا کھانا جو کھایا گیا اور پانی جو پیا گیا، لیکن اگر زید یعنی سبجیکٹ کو جملے میں لانا ہے تو پھر آگے ورب کو لازماً ایکٹیو ورب ہونا چاہیے جس کے ساتھ سبجیکٹ لایا جا سکے اور کہا جائے زید نے کھانا کھایا اور زید نے پانی پیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زید نے کھانا کھایا اور پانی جو پیا گیا ہو۔ غامدی صاحب کے نزدیک جب یہاں یوسا کہا تو اس کا مطلب اس سے پہلے کام کرنے والا زیر بحث ہی نہیں ہے، ورنہ یوسا نہ کہا جاتا۔ اور اگر پیچھے کام کرنے والا زیر بحث نہیں جو کہ یوسا کے استعمال ہی سے ظاہر ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کام کرنے والے کا کوئی ایٹریبیوٹ، کوئی صفت آگے بیان کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک کلالہ کو مرنے والے کی صفت قرار نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا یہاں کلالہ کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا مرنے والا شخص جس کی اولاد اور باپ نہ ہو۔ تو اب کلالہ کے ایک ہی معنی پیچھے رہ جاتے ہیں جو یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کلالہ سے مراد وہ مرنے والا نہیں کہ جس کی اولاد یا والد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو والدین اور اولاد کے علاوہ ہوں، جیسے کہ ماموں یا مثلا پھوپھی۔ عربی زبان میں کلالہ کے یہی معروف معنی ہیں۔ غامدی صاحب نے عرب شاعری اور ادب سے اس کی بے شمار مثالیں اپنی کتاب میزان میں جمع کرتی ہیں۔ اب تک ہم نے دو پہلوؤں سے غامدی صاحب کی ان دونوں کیسز میں علماء کی فکر پر تنقید کا جائزہ لیا، اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ غامدی صاحب قرآن مجید میں ماں شریک بہن بھائیوں کا الگ سے کوئی حصہ نہیں مانتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اضافہ قرآن مجید میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ کلالہ کا لفظ ان رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو والد اور اولاد کے علاوہ ہوں۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والا یوسا کا فعل اس باب میں فیصلہ کن ہے، اور قرآن مجید میں ان آیات میں ان کلالہ رشتہ داروں کو نومینیٹ کرنے اور ان کے بہن بھائیوں کو حصہ دینے کا فارمولہ بیان ہوا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم غامدی صاحب کی تنقید کے اس تیسرے پہلو پر غور کریں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ علماء کے موقف پر ان تنقیدات کے بعد غامدی صاحب خود بالآخر ان دو کیسز میں تقسیم وراثت کیسے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے غامدی صاحب کی تنقید کے دو پہلوؤں کو جانا تھا۔ غامدی صاحب کے ہاں ماں شریک بہن بھائی کا اضافہ اور کلالہ کے معنی کی تعین میں علماء کے نقطہ نظر سے شدید اختلاف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی تنقید کے تیسرے پہلو کو سمجھیں گے۔ یہ پہلو غامدی صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ اگر سورہ نساء کی آیت 12 میں مرنے والے کے ماں شریک بہن بھائی زیر بحث ہی نہیں بلکہ نومینیٹ کیے ہوئے رشتہ دار کے بہن بھائی زیر بحث ہیں، تو پھر سورہ نساء کی آیت 176 جس سے علماء حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ دریافت کرتے تھے وہاں کون مراد ہے، اور پھر اگر پہلے بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں بیان ہوا، اور یہ بھی کہ ان دونوں آیات میں کلالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
لہٰذا سورہ نساء کی آیت 176 کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اور دیکھیں کہ غامدی صاحب نے کلالہ کا جو معنی سورہ نساء کی آیت 12 میں یوسا کے فعل سے متعین کیا تھا، کیا سورہ نساء کی آیت 176 بھی اسے قبول کرتی ہے؟ اب ہم سورہ نساء کی آیت 176 میں علماء اور غامدی صاحب کے بیان کردہ کلالہ کے ان دونوں معنی کو آیت میں رکھ کر دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے۔ آیت کے الفاظ کچھ یوں تھے: تجھ سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ اب ہم یہاں لفظ کلالہ کا وہ معنی جو علماء نے سمجھا تھا اسے آیت میں داخل کر کے ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت دراصل کیا کہہ رہی ہے۔ کہہ دو اللہ تمہیں ایسے شخص کے بارے میں ہدایت دیتا ہے جس کے نہ والد ہو نہ اولاد ہو، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ یہاں دیکھیے ترجمے میں کیا کہا جا رہا ہے، جس کے نہ والد ہو اور نہ اولاد ہو، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ یہ جملہ پڑھ کر زبان و بیان سے واقف کوئی انسان یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہاں کوئی بامانی بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ اگر کلالہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جس کی اولاد اور باپ نہ ہو تو پھر اس لفظ کو استعمال کر کے قرآن مجید کو آگے لفظاً یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو۔ علماء کرام اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 176 میں ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد دراصل کلالہ کی تعریف بیان کی گئی۔ علماء کی اس بات پر تین بنیادی اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر لفظ کلالہ کوئی اجنبی لفظ تھا جسے مخاطبین جانتے ہی نہیں تھے تو قرآن مجید نے یہ لفظ آخر استعمال ہی کیوں کیا؟ ایک طرف قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس واضح زبان میں نازل ہوا ہے جو اس کے مخاطبین جانتے ہیں، اور دوسری طرف ایسا لفظ قرآن میں استعمال کر رہا ہے کہ جس کی تعریف کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ دوسرا اشکال، اللہ تعالیٰ نے اس کی اگر تعریف ہی کرنی تھی تو 150 آیات کے بعد اس کی تعریف یہاں سورہ نساء کی آیت 176 میں کیوں کی گئی؟ اور تیسرا اشکال یہ، ایسا شخص جس کی اولاد نہ ہو، لفظ کلالہ کی تعریف ہے تو اس تعریف سے یہاں باپ کا ذکر کہاں گم ہو گیا ہے؟ لہٰذا غامدی صاحب کے نزدیک اس آیت میں کلالہ کے لفظ کے وہ معنی کسی بھی طرح نہیں لیے جا سکتے جس سے یہ پوری آیت ہی بے محل اور بے معنی ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اب ہم یہاں اسی آیت میں کلالہ کا وہ معنی داخل کر کے دیکھتے ہیں جنہیں غامدی صاحب نے ترجیح دی تھی، یعنی کلالہ سے مراد وہ رشتہ دار جو اولاد اور باپ کے علاوہ ہو۔ آیت کچھ یوں تھی: وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے اور علماء کے اختیار کے ہوئے معنی سے یہ جملہ ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے، بالکل بے محل اور بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اب غامدی صاحب کے اس لفظ کے اس معنی کو آیت میں شامل کر کے بالکل واضح ہو گیا، اور اس جملے کا تعلق دراصل مرنے والے سے ہے۔ یہاں آخر بات کیا ہو رہی ہے؟ غامدی صاحب کے مطابق اس آیت میں الکلالہ آیا ہے، یہاں الف لام عربی زبان کا ایک آرٹیکل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے ساتھ کوئی آرٹیکل استعمال ہو تو وہ اسے مخصوص کر دیتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں دی بک تو اس سے مراد تمام کتابیں نہیں بلکہ کوئی مخصوص کتاب ہوتی ہے۔ لہٰذا الکلالہ سے بھی یہاں لازماً مراد رشتہ داروں میں سے بعض رشتہ دار ہیں۔ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جو اس آیت میں زیر بحث ہیں؟ غامدی صاحب کے مطابق یہ بات خود یہی آیت بیان کر دیتی ہے۔ جب آیت میں یہ کہا گیا اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر 2 ہوں تو اس کے لیے ترکے سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں دیکھیے آیت نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کلالہ رشتہ داروں میں سے یہاں بہن بھائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے سورہ نساء کی ابتدا میں 2 باتیں کہی تھی۔ پہلی یہ کہ اولاد کی عدم موجودگی میں بہن بھائیوں کی موجودگی کے باعث ماں باپ کا کل ترکے میں تیسرا حصہ ہے۔ وہاں یہ بات مقصود تھی کہ بقیہ مال جو پہلے اولاد کو ملنا تھا اب بہن بھائیوں میں تقسیم ہونا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں یہ کہا کہ وہ کلالہ رشتہ داروں کو نومینیٹ کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، تو یہاں کوئی شخص یہ ابہام پیدا کر سکتا تھا کہ اولاد کی عدم موجودگی میں جو مال بچا ہے اس میں سے کسی ایک بھائی کو وارث بنا دے یا کسی ایک بہن کو وارث بنا دے، یا پھر بہن بھائیوں کے بجائے کسی رشتہ دار کو تنہا نومینیٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صورت مناسب معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اولاد کے بعد باقی سب قرابت مندوں میں بھائی اور بہن ہی ہیں جو مرنے والے کے سب سے قریبی ہیں، اور تمام بہن بھائی ان میں شامل ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت 176 غامدی صاحب کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی اس پابندی کا اعلان کر رہی ہے کہ اولاد کی عدم موجودگی میں پہلے بہن بھائیوں کو
حصہ دیا جائے گا۔ گویا سورہ نساء کی ان دونوں آیات سے علماء نے ماں شریک بہن بھائیوں اور حقیقی بہن بھائیوں کے الگ الگ حصے سمجھے تھے۔ یہ دونوں آیات وہ بات دراصل بیان ہی نہیں کر رہی جو ان سے اخذ کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علماء نے جب ان آیات سے ماں شریک بہن بھائیوں اور حقیقی بہن بھائیوں کے الگ الگ حصے اخذ کیے تو پھر وہ تقسیم بھی نہیں ہو پائے۔ ہم نے غامدی صاحب کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا اور علماء کے استدلال پر ان کے نقد کو سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اب آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک ان کیسز میں قرآن مجید کے مطابق تقسیم آخر ہوگی تو کیسے ہوگی۔ دوسرا کیس کیا تھا؟ دوسرا کیس یہ تھا کہ مرنے والی ایک خاتون ہے جس کا ایک شوہر ہے، ایک ماں ہے اور 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک اگر 12 روپے کل ترکہ ہے تو شوہر کو اولاد کی عدم موجودگی کے باعث نصف یعنی آدھا، گویا 12 میں سے 6 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ماں کا حصہ وہی 16.66%، گویا اسے 2 روپے ادا کرتی جائیں گے، باقی بچے ہمارے پاس 4 روپے۔ اب اس آیت کی روشنی میں جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا کہ بہنیں اگر 2 ہوں تو انہیں بقیہ ترکے کا 2/3 ادا کیا جائے گا، جیسا کہ ماں باپ کا حصہ ادا کرنے کے بعد اولاد میں کیا گیا تھا، لہٰذا اب دونوں بہنوں کو 4 روپے، بقیہ 4 روپے کا 2/3 یعنی 66.66% ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی کچھ رقم ہمارے پاس بچ جائے گی۔ لہٰذا یہاں دیکھیں قرآن مجید کے مطابق تمام ورثاء کو جو حصے ادا کیے جانے تھے وہ ادا کر دیے گئے اور اس کے باوجود کچھ رقم ہمارے پاس بچ گئی۔ اس رقم کے بارے میں وہی اصول ہے جو اس سے پہلے ذکر کیا تھا، یعنی 4 آپشنز ہیں۔ مرنے والا وصیت کر سکتا ہے کہ یہ بچا ہوا مال اس کی بہنوں ہی کو ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ان کو دیا جا چکا ہے۔ دوسرا آپشن، مرنے والا کسی رشتہ دار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، قرآن مجید میں اس کی اجازت ہے۔ اور تیسرا آپشن، مرنے والا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی غیر کے لیے بھی اس مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ پیش نظر رہے کہ اگر مرنے والا درجہ بالا کسی بھی آپشن کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اقرب لکم نفعا کے اصول کے تحت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درست اطلاق کی روشنی میں کہ وہ قریبی مرد رشتہ دار کو ادا کر دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا کیس تھا جس میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق تقسیم وراثت میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اب تیسرے اور آخری کیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، غامدی صاحب کے نزدیک اس میں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ تیسرا کیس تھا کیا؟ تیسرا کیس یہ تھا کہ مرنے والی کی ایک ماں ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ 16 یعنی 16.66 مقرر کیا۔ ترکہ اگر 12 روپے ہے تو ماں کو 2 روپے ادا کر دی جائیں گے، باقی بچے ہمارے پاس 10 روپے۔ اب یہ 10 روپے کا 2/3 سب بہنوں میں برابر تقسیم ہوں گے، چاہے وہ بہنیں حقیقی ہوں یا چاہے وہ ماں شریک بہنیں ہوں۔ اور جب یہ 10 روپے کا 2/3 66.66% ان بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ہمارے پاس کچھ رقم بچ جائے گی۔ اس رقم کے بارے میں وہی 4 آپشنز ہیں جس کا ہم نے اس سے پچھلے کیس میں جائزہ لیا۔ ہم نے ان تمام ویڈیوز میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید نے تقسیم وراثت کا جو قانون بیان کیا ہے اس کو سمجھنے میں علماء سے کہاں اور کیا غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو حل کرنے کے لیے جو مزید غلطیاں کی گئیں وہ کس قدر سنگین ہے۔ ان سے نہ صرف یہ کہ قرآن کے بیان کردہ تمام حصے یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ خود پورے قرآن کی حاکمیت بھی چیلنج ہو جاتی ہے۔ علماء کے اس نقطہ نظر کی نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ مکمل طور پر نفی کر دیتے ہیں بلکہ اس تقسیم سے تقسیم وراثت کے الہامی قانون کی وہ ساری حکمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو قرآن مجید کی ہدایت پر منو ان عمل کرنے میں پوشیدہ تھی۔ علماء کا یہ نقطہ نظر یہ بات بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ اگر حتمی حجت ہوتے تو قرآن مجید میں کسی دوسرے ورژن سے نہ اضافہ کیا جاتا اور نہ یہ باور کیا جاتا کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصے تقسیم ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس قدر واضح اور سنگین غلطی پر اتفاق اپنی ذات میں ایک حجت بن گیا ہے جسے اجماع امت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی منشا کو تبدیل کر کے جس امر پر اتفاق ہو اس پر عمل کرنا تو امت پر لازم ہے، لیکن قرآن مجید کی ہدایت کو یکسر تبدیل کر دینا کوئی مشکل امر نہیں۔ غامدی صاحب نے علماء کی غلطی پر اس اجماع کو محض اس وجہ سے ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ یہ اجماع قرآن مجید کے الفاظ کے بالکل خلاف ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید وراثت کا کوئی قانون بیان کرے اور اس پر عمل ممکن ہی نہ ہو، لہٰذا یہ انسانوں کے فہم کی کمزوری ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان ہدایات کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ غامدی صاحب کے دلائل نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ بتا دیا ہے کہ کیسے قرآن مجید سے غلط حصے سمجھے گئے اور پھر ان پر تقسیم جب ناممکن ہوئی تو خود سے قرآن مجید کا بیان کرتا تمام حصے تبدیل کر دیے گئے۔ یہ پوری بحث دین کے ان طالب علموں کے لیے ایک کیس اسٹڈی اور اسائنمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے امت مسلمہ کے علماء قرآن مجید کے اتنے واضح احکام کو سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں اور کیسے غلط باتوں پر اجماع اور اتفاق ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں یہاں یہ معاملہ ہے تو باقی جگہوں پر علماء کے قائم شدہ تصورات کا جائزہ لینا کس قدر ناگزیر ہو جاتا ہے۔